ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم جب چاہیں اپنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، جس رنگ کے چاہیں، جس طرح کے چاہیں کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایموشنز کو تو اس طرح چینج نہیں کر سکتے نا۔ ایموشنز کو تو کنٹرول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اور ایک اور بات کو سمجھیں کہ جو ایموشنلی اسٹرونگ انسان ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہی محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو جو ہے نا بوجھ کبھی اٹھاتے نہیں ہیں، ان کو فوری سے جو ہے نا پروسیس کر دیتے ہیں۔ لیکن عام انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز فیل کرتے ہیں نا تو اس کو اپنے اندر ہی رہنے دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کا بوجھ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ پھر انہیں مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اگر اس کو آپ دیر تک اٹھائے رکھیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہی بنائے گی۔ آپ ایک پانی کا گلاس اٹھا لیں نا تو پہلے 1-2 منٹ میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ اس کو اٹھائی رکھیں گے تو پھر آپ کو وہ مسئلہ دینے لگے گی، مسئلہ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنے ایموشنز کو پروسیس کرنا سیکھنا ہے۔ محسوس تو سبھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ایموشنلی اسٹرونگ جو انسان ہوتے ہیں وہ ان کو پروسیس کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور اس لیے جو سب سے بہترین ایک چیز ہوتی ہے نا، ہمیں ایک سورس چاہیے ہوتا ہے، ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایموشنز کو اپنے سے باہر نکال سکیں، لیٹ گو کر سکیں۔ ایک پلیس چاہیے جہاں پر ہم اپنے سارے ایموشنز کو ڈمپ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اچھی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اپنی ڈائری لکھنا شروع کر دیں۔ اب جو بھی محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی دوسرے کو نہیں بھی کہہ سکتے تو آپ اپنی اس ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے ایموشنز باہر نکال دیتے ہیں، تو پھر اپنے ایموشنز کو سمجھنے میں، پروسیس کرنے میں، اپنی تھاٹس کو آرگنائز کرنے میں بھی جو ہے نا آپ کو بہت مدد مل جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز کو سمجھیں کہ جس طرح ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جو ہے، اس کو جو ہے نا ایک کیئر ہی چاہیے فزیکل کے، اچھی طرح آرام سے جو ہے نا اس کو پکڑا جائے، گود میں پکڑا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے نا ہر کسی کی گود میں آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اگر کوئی انفیملیئر انسان ہے نا تو وہ بھی اسی طرح ہی پکڑا ہے جس طرح اس کے پیرنٹس پکڑ رہے ہیں، یا کوئی بھی اور انسان پکڑا ہے جو اس کے قریب ہے، لیکن وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اس کے پاس اتنا پرسکون نہیں ہوتا جتنا پرسکون سے، سکون سے وہ اپنے پیرنٹس کی گود میں بیٹھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صرف یہ فزیکل کیئر کی بات نہیں ہوتی، یہ مینٹل کانسیپٹ کی بات بھی ہوتی ہے، کنیکشن کی بھی بات بھی ہوتی ہے۔ ایک کمفرٹ پلیس جو ہے آپ کے مائنڈ میں بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، ان لوگوں کے پاس جب آپ اسی طرح ہی جو ہے نا، وہ دوسرے لوگ بھی آپ کو اسی طرح ہی پکڑ رہے ہیں، لیکن جب کسی شخص کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ آپ جو ہے نا مینٹلی جو ہے نا آپ اٹیچ فیل کرتے ہیں، سیکیور فیل کرتے ہیں، تو اس شخص کے پاس آپ زیادہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی تو جب آپ نے کسی ڈائری میں لکھنا ہے تو اکثر ہر کسی کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ایک بہت اچھا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو شیئر کریں جن کے ساتھ آپ کی جو ہے نا اسٹرونگ اٹیچمنٹ ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی گھر کا جو ہے نا آپ کے سبلنگز ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ اگر آپ ایک بانڈ بنا لیں جن کے ساتھ آپ اپنے مسائل، اپنے ایموشنز کو جو ہے نا مکمل طور پر شیئر کر سکیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی رحمت ہو جاتی ہے، بہت ہی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے آپ کے لیے۔ تو اس بانڈ کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور بات کو سمجھیں کہ اگر آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک ایسی ایڈوانٹیج پوزیشن پر ہوں جہاں پر آپ اپنے ایموشنز کو انفلوئنس کر سکیں، اور ان میں جو ہے نا فزیکل ایکسرسائز یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کی باڈی حرکت کرتی ہے، اس میں صرف جو ہے نا آپ کی باڈی کا ایکشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے آپ کے مینٹل کانسیپٹس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فزیکل ایکسرسائز جو ہے نا انسان کو ڈسپلن کرنے میں، انسان کو ریزیلینٹ اور اسٹرونگ بنانے میں، پیشنٹ بنانے میں، انسان کے مائنڈ کو فوکس کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے فزیکل ایکسرسائز کرنا ہر روز باقاعدگی کے ساتھ یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ یہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا بیلنس کر دیتی ہے، آپ کی باڈی بجٹس کو جو ہے نا بالکل بیلنس کر دیتی ہے، تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا دیکھیں، لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے، میں ہر وقت ڈپریس، انزائٹی پہ جو ہے نا بے چینی میں رہتا ہوں۔ لیکن پھر جب ان سے پوچھیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے، آپ دن میں کیا کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ نہ سو رہے ہیں وقت پر، نہ کھانا پراپر کھا رہے ہیں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، پروسیس شوگر ہے، فیٹ ہے اس کے اندر، اتنے مسئلے ہیں جو ہے نا وہ نیند اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی اپنی ہیبٹس رکھیں گے تو آپ کی باڈی تو ڈسٹرب رہے گی۔ جب آپ کی باڈی ڈسٹرب رہے گی تو لوگ ذرا سی کوئی حرکت کریں گے تو جو ہے نا وہ، آپ تو آلریڈی ایج پر کھڑے ہیں نا، وہ ذرا سا بھی آپ کو چھیڑیں گے، کوئی نیگیٹو بات کہہ دیں گے تو آپ غصہ ہو جائیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ ان کے ساتھ لڑنے لگیں گے۔ دیکھیں، آپ کی باڈی آلریڈی جب بے سکون ہے
तो फिर वो पुरसुकून तो नहीं रह सकती ना। वो ज़िंदगी में, दुनिया में ज़रा सी भी कोई इवेंट होगा, बुरी चीज़ होगी, आप जो है ना वो फ़ौरन ही भड़क जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को काम रखें। वो बॉडी अगर काम होगी ना, तो फिर लोग, दुनिया अगर थोड़ी सी नेगेटिव बातें करेंगे भी, तो आप उनको जो है ना वो बैलेंस कर लेंगे, उनको आप एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खाया करें, वक्त पर खाना खाया करें, और दिन में जो है ना 7-8 घंटे प्रॉपर सोया करें। जब आप ये सब हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे तो इससे आपकी बॉडी जो है ना वो बड़े एक बैलेंस अंदाज में होगी। उसमें जो है ना वो इंटरनली कोई ज़्यादा मसले नहीं होंगे। जब आप जो है ना फुली बैलेंस होंगे, फिर आप दुनिया में जाएंगे बाहर, तो आपको जो है ना चीज़ों के अंदर बिला वजह नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी। आपका माइंड जो है ना वो पॉजिटिव होगा। आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। तो इन हैबिट्स को अभी के लिए अडॉप्ट करें। आप फर्दर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे रीच कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। सलाम।